وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں. آئیے آپ کو براہ راست دیے چلتے ہیں. کا جو دنیا میں خارجہ پالیسی کا عمل رہا ہے، ہم ایک بہت مشکل صورتحال سے مختلف دور میں گزر کے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ عہدہ کبھی بات نہیں فوج پہ آصف علی زرداری چیلنجز ہیں، لیکن ہم نے ایک پازیٹیو انگیجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ رکھ کے یہ سوچ کے کہ اگر ہم ہر کسی کے ساتھ انگیج کریں گے اور ہمارا جو پرائیورٹی ہوگا، ہمارا جو فوکس ہوگا وہ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ کو آگے رکھنا، مگر ہر ملک کے ساتھ ایک عزت کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، میوچل رسپیکٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ہمبل طریقے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے ہم اپنے عوام کے مفاد کے لیے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو 5-6 مہینے رہے ہیں اس میں وزیر خارجہ بھی اوبیسلی وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں جس طریقے سے ہم پاکستان کی فارن پالیسی کو پچ کر رہے ہیں، اس کے الحمدللہ شکر الحمدللہ اس کا پازیٹیو اثر ہوا ہے. اور جیسے I will now go through briefly our engagements across the world، اس کے اثرات اچھا رہا ہے، مزید کام کرنے کی گنجائش بھی ہے. سب سے پہلے جب میں وزیر خارجہ بنا تو میرا سب سے فرسٹ جو بائیلیٹرل ورچوئل انٹریکشن تھا، پھر سب سے پہلے بائیلیٹرل ٹرپ تھا اور بائیلیٹرل انٹریکشن تھا وہ چین کا وزیر خارجہ کے ساتھ، اسٹیٹ کاؤنسلر کے ساتھ رہا تھا، جس میں ہم نے تفصیلی طور پہ پاکستان کے اور چین کے جو انگیجمنٹس رہے ہیں، اکنامک، پولیٹیکل اور باقی جو حالات ہیں، اس میں ہم نے تفصیلاً انگیج کیا. اور اسی دن سے شکر الحمدللہ میرا خیال میں ہم ایک مزید پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ چلتے آ رہے ہیں. اسی ایک شروع کا انگیجمنٹ سے ہمارا جو سب سے پہلے مدد کرنے کے لیے ہمارا ہمسایہ ملک جو ہمارا پورا تاریخ میں ہمارے دوست رہے ہیں، ایک بار پھر نہ صرف ہمارا ملک کا مشکل معاشی حالات میں مدد بھی کی، مگر جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تھے، چاہے ہمارا جو طلباء کا جو چین میں پڑھتے تھے ان کا واپسی کا عمل شروع ہونا، یا ہمارا جو آپس میں کووڈ کی ریسٹرکشنز کے ساتھ جو ٹریول کے مشکلات پیدا ہوئے ہیں ان کو کم کرنے اس میں مور ایز لے کر آنے کے عمل شروع بھی ہوا. اور obviously چاہے وہ ہمارا سی پیک کے منصوبے ہیں، جو ہمارے دہشت گردی کے مسئلے ہیں، سارے ایشوز پہ ہمارا بہت سا پازیٹیو انگیجمنٹ رہا. اور اسی انگیجمنٹ کی تسلسل میں پھر آن دا سائڈ لائنز آف دی SCO چین کی صدر کی جو پہلا ٹرپ ہوتا ہے ملک کے باہر، اس میں ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوتا ہے، جہاں پاکستان چین کے جو کوآپریشن ہے اس میں بھی ہم آگے کا پیش رفت ہوتا ہے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، اور پاک چین دوستی کا ایک اور ثبوت ہے کہ ان ممالک جب when the president of China started receiving foreign leaders in China، ان میں سے amongst the first leaders کا جو ایک bilateral دورہ ہے وہ ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا انٹریکشن ہوتا ہے، جس میں آپ سب کو پتہ ہے آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ آئی تھنک اٹ واز 16-17 جو ہمارا اگریمنٹس ہے. اس ملاقات کے بعد ان پہ سائننگ کیا گیا. نے نہ صرف اپنا آبویسلی ٹریڈیشنل ہمسایہ ملک کا جو دوستی ہے اور جو ساتھ ہے اس پہ
کام کیا ہے، لیکن جو ہمارا ایک اور تاریخی دوست رہا ہے پاکستان کا، وہ امریکہ رہا ہے. اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہے وہ بھی تاریخی ہے. جو ہم نے مل کے محنت کیا ہے، مل کے کام کیا ہے، تو دونوں ممالک نے کافی کچھ حاصل کیا ہے. اور تاریخ ہمارا گواہ بھی دیتا ہے کہ جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوری پیدا ہوتا ہے، ہمارا کوآرڈینیشن میں، ہمارا کوآپریشن میں کمی پیدا ہوتا ہے، تو دونوں ممالک کے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں. ہم نے جیسے ہی یہ عہدہ سنبھالا تو ہمارا ون آف آر فرسٹ جو ٹیلیفونک کانورسیشنز رہے تھے وہ سیکرٹری بلنکن کے ساتھ رہا، جس میں ہمارا بہت ہی ایکسٹینسو اور کمپریہنسو ڈائلاگ ہوا، جس میں سیکرٹری بلنکن کا بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ تھا ایک کہ پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے، جس انداز سے ہسٹوریکلی ہمارا انگیجمنٹ رہا ہے، وہ بہت ہی ریسٹرکٹیو اور اسپیسیفک رہا ہے. اور ہم اس انگیجمنٹ کو دونوں ممالک کے مفاد کے لیے، دونوں ممالک کی معیشت کے مفاد کے لیے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی تھاٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں. اس کے بعد ہمارا انٹریکشن جو رہا وہ آن دا سائڈ لائنز آف دی یونائٹڈ نیشنز ایک فوڈ سیکیورٹی پہ جو کانفرنس ہو رہا تھا، اور اس میں بھی پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس پہ ہم نے بہت تفصیلی میٹنگ اور انٹریکشن رکھا، جس کے بعد ہم نے نہ صرف باتوں میں مگر عملی طور پہ دیکھا کہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ کردار، آؤٹ ریچ اپروچ میں ایک پازیٹیو ڈائریکشن پیدا ہو رہا ہے. اور ہم نے اپنا کوآپریشن میں، اپنے باتوں میں جو تاریخی طور پہ تقریباً 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا تھا، دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، ڈو مور، دہشت گردی، دہشت گردی، ڈو مور. آپ ہمارا جو پریس ریلیزز ہے وہ اٹھا کے دیکھیں، ہمارا جو انگیجمنٹس ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں، ہمارا جو میڈیا انٹریکشنز ہے اس میں اٹھا کے دیکھیں. ضرور کہیں نہ کہیں I'm sure کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا ذکر ہوا ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ for the first time جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا سب سے بڑا کامیابی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہے وہ ڈی ہائفنیٹ ہو چکے ہیں. باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہمارا جو تعلقات ہے وہ ڈی ہائفنیٹ ہو چکا ہے. ماضی میں پاکستان کو ایف پیک کا نظر سے یا پتہ نہیں کون سے ایکرونیمز کے نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ایک مسلسل ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کے بعد نہ صرف ہم ڈی ہائفنیٹ ہو چکا ہے، مگر دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ہمارا سیکیورٹی کوآپریشن کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو معاشی کوآپریشنز ہے اور معاشی انٹریکشنز ہیں، ہمارا ٹریڈ جو اپرچونیٹیز ہے. آپ کو یاد ہوگا میرا پہلا انٹریکشن کے بعد میں نے میڈیا میں کہا تھا کہ پاکستان کا اور امریکہ کے درمیان یا ہر کسی کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن رہے گا، ہمارا پرائیورٹی ٹریڈ اوور ایڈ ہوگا. اور اسی تسلسل میں after our first interactions with the Secretary of State of the United States، پھر ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ انوائز کا ٹرپس کا تسلسل شروع ہوا، جس میں سے بلاول سعید صاحب تھا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، جس کا فوکس بزنس اور اکنامک اپرچونیٹیز کا تلاش کرنے کا دورہ تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہی کامیاب ہوا ہے. کہ کراس سیکٹورل جو ہمارا انگیجمنٹس not only in the realm of دہشت گردی but in the realm of health, agriculture, economic opportunity engagement، وہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہے. ہمارے بہت ہائی لیول انٹریکشنز رہے ہیں، ہائی لیول ڈیلیگیشنز گئے ہیں. ہمارا فائنانس منسٹر بھی امریکہ کے ٹرپ پہ گیا ہے، ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بھی گیا ہے، میں نے خود بھی سیکرٹری بلکن کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں بائی لیٹرل انگیجمنٹس رکھے ہیں. اور دوسرے بائی لیٹرل انگیجمنٹس پہ میں آؤں گا. اسی بائی لیٹرل انگیجمنٹس کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت ہی کامیاب ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس رہے ہیں، جس کا سب سے جو آپ کے مین ملٹی لیٹرل لیول پہ جو اچیومنٹ رہا ہے یا جو کامیابی رہا ہے وہ پاکستان کا وائٹ لسٹنگ کا جو کامیابی ہوا ہے، جو پورے پاکستان کا اور پورے پاکستان کے
ریاست کا ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے، اور اس کامیابی میں جو سب سے اہم کردار ہے کہ وہی ممالک جو ہم پہ سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے، جو انہی 2 ایکشن پلانز پہ لاگو کرنے والے کا کردار ان کے پاس تھا. امریکہ اور یورپین یونین کے کچھ ممالک کا جو ماضی میں ان کا اپروچ تھا، اپنا امپلیمنٹیشن دیکھتے ہوئے، پاکستان کی کامیابیاں دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم نے ڈائریکٹلی ان سارے ممالک کے ساتھ انگیج کر کے کیمپین کیا. وہی ممالک جو ماضی میں پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹانے کا مخالفت کرتے تھے، انہیں نے ریکمینڈ کیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹایا جائے، پاکستان کو وائٹ لسٹ میں شامل کیا جائے. اس بات پہ یونینمس تقریباً ایک انڈورسمنٹ ہوا کہ پاکستان نے دونوں ایکشن پلانز پہ، اینٹی منی لانڈرنگ پہ اور اینٹی ٹیرر فائنانسنگ پہ پوری کی پوری طریقے سے نہ صرف عمل کیا ہے، مگر جو ٹائم فریم ہے اس سے پہلے سارے جو ایکشن پوائنٹس ہے اس پہ عمل کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں بیفور ٹائم پاکستان نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر کے وائٹ لسٹ میں شامل ہو چکا ہے. اور ہم نے اب آگے جا کے جہاں تک ٹیررسٹ فائنانسنگ ہے اور منی لانڈرنگ کے ہمارا نظام ہے، اس کا امپلیمنٹیشن جاری بھی رکھنا ہے، اسٹرینتھن بھی کرنا ہے. اور ہم نے جو ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، وہ واحد ملک ہے جنہوں نے دونوں ایکشن پلانز مکمل کیا ہے. اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اب حق ہے، اور ہم اس چیز پہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ پاکستان بھی FATF کے نظام کا حصہ بنے، کہ ہم نے جتنا ایکسپیرینس اور جتنا تگڑا نظام اب امپلیمنٹ کیا ہے، میرا خیال میں دوسرے کچھ ہمارے دوست ممالک میں اس قسم کا کمپریہنسو نظام نہیں رہا ہے. ہمارا جو آگے جو ٹارگٹ ہے ملٹی لیٹرل فورم پہ، جو میرے خیال میں 1-2 دفعہ میں نے ذکر بھی کیا ہے ہمارا پریس کانفرنسز میں، اور نوید قمر صاحب اور باقی سب بہت اس پہ محنت کر رہے ہیں، کہ ہمارا جو GSP+ کا سٹیٹس ہے، جس کی نتیجے میں جو پہلے 2008 سے لے کے 2013 کی حکومت کی کوششوں سے ہم نے GSP+ سٹیٹس حاصل کیا تھا، اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایکسپورٹس جو یورپ میں جا رہے ہیں، اس میں 80% اضافہ ہوا ہے. 80% اضافہ ہوا ہے پاکستان کے ایکسپورٹس یورپ کو ایز اے ڈائریکٹ ریزلٹ آف دا GSP+ پروگرام. لیکن جب ہم پاکستان کے کیس لڑ رہے ہیں کہ اس فیسلٹی کو ایکسٹینڈ کیا جائے، ہم ضرور اس پوائنٹ پہ فوکس دیتے ہیں کہ پاکستان اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کا بھی ہوا ہے. لیکن ہم ہر ایک یورپین ممالک کو یاد دلواتے ہیں کہ یورپ کے ایکسپورٹس پاکستان کو 60% اضافہ ہوا ہے. تو GSP+ کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوا، مگر یورپین یونین کے عوام کو اور یورپین یونین کی معیشت کو فائدہ ہوا. تو ہمارے خیال میں پاکستان کا اور یورپین یونین کا فائدہ ہے کہ آگے جا کے جو GSP+ کی سٹیٹس ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. معاشی مشکلات ہمارے ہاں ہیں، معاشی مشکلات وہاں بھی ہے، اور اس سسٹم کا برقرار رہنے سے مزید فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے جو معاشی دونوں معیشت کے لیے. ملٹی لیٹرل فورا پہ یونائٹڈ نیشنز کا میں آپ کو کوئکلی رندان دے دوں. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں سمجھتا ہوں کافی دیر بعد پاکستان کے لحاظ سے ایک بہت ہی کامیاب جنرل اسمبلی سیشن رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز جتنا بھی بہت ہی مقام رکھتا ہے یہ ادارہ، مگر جو یہ جنرل اسمبلی سیشنز ہیں، کسی ایک ملک کے مفاد کے لیے ہر سیشن میں اتنا کام لینا شاید مشکل ہو، لیکن پاکستان میں اور خاص طور پہ اس لیے ہم نے UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس پہ سے ٹائملی ریچ آؤٹ بھی کیا، اور اس کا دورہ کا بندوبست اتنا سوری ٹو انٹرپٹ یور پریس کانفرنس، مگر آپ کے لیے ہم یہ ایئر کنڈیشننگ نہیں چلا دیں تاکہ I saw کہ آپ
کاغذ سے ایسے کرنا شروع کر دیے تھے تو اس لیے سوری یونائٹڈ نیشنز کا صحیح استعمال کرنا. تو جہاں تک فلڈس کے اور کلائمیٹ کے امپیکٹ کے لحاظ سے یہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سیشن کو ہم نے تقریباً پاکستان نے اس پہ آپ سمجھو قبضہ کیا تھا, اور وزیر سیکرٹری جنرل یو این سے لے کے امریکہ کے صدر سے لے کے بہت ممالک کے جو اسپیکرز تھے انہوں نے ضرور اپنی تقریر میں پاکستان کے سیلاب کے پاکستان کے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کا اپیل بھی کیا, اور ہمارا بائی لیٹرل میٹنگز میں اور دوسرے انگیجمنٹس میں مدد پہنچانے کا دعویٰ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات تاریخی ہیں. امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں دوری سے مشکلات ہوتی ہیں. فوڈ سیکیورٹی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر امریکی وفد سے بھی میری ملاقات ہوئی. پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. گردی کا اضافہ ہوا ہے تو وہاں میں اضافہ ہوا ہے. اس دہشت گردی کو کون فائنانس کرتا ہے, کون سپورٹ کرتا ہے, یہ پوری دنیا جانتا ہے. مگر یہ سارے مشکلات کے باوجود ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل انگیجمنٹ ہو ہمارے سارے نیبرز کے ساتھ. جو اگست 2019 کے ایکشنز تھے, ان ایکشنز نے جو نہ صرف یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے مگر انٹرنیشنل لا کے وائلیشنز ہیں, اس نے ہمارے انگیجمنٹس میں مشکلات پیدا کیے ہیں. بلاول صاحب, علانور وزیر, مشرق ٹی وی چینل سے ہوں. آپ نے بات کی کہ وزیرستان میں امن آیا, جو مطلب آپریشن ہوئے کامیاب رہے, لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ لوگ نکل رہے ہیں, امن کا مطالبہ کر رہے ہیں. دہشت گرد جو ہے وہ پھر ایک دفعہ مطلب وہ امپروو ہو رہے ہیں, مطلب انہوں نے آفیسز بنائے ہیں, باقی مختلف چیزیں. تو کیا اسی چیز پہ آپ لوگوں نے افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے, طالبانوں کی حکومت ہے, اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے, مطلب کہ یہاں پہ امن نہیں آ رہا؟ اور یہاں پہ تو کافی سارے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ افغانستان میں جب طالبانوں کی حکومت آئے گی تو پاکستان میں بھی امن آئے گا, لیکن یہاں پہ امن نہیں آ رہا. Be careful what you wish for. جہاں تک وزیرستان میں یا پختونخوا میں یا پاکستان میں امن کا صورتحال ہے, ایک تو پاکستان کے عوام نے ہمیشہ امن کے ساتھ دیا ہے, ہمیشہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے, ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. پاکستان کا اگر جو بھی آپریشن ہو وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ نہیں تھے. اور جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا, پاکستان کے عوام نے انہی دہشت گردوں کو اپنے علاقے سے بھگائے تھے. اور obviously اگر ان کو محسوس ہو رہا ہے, غلط یا صحیح, کہ کوئی دہشت گرد واپس آ رہے ہیں تو وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور احتجاج کرنا بھی ان کا حق ہے. ہمارا ذمہ داری ہے بطور حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان ٹو انشور کہ ہمارا ملک میں امن ہو, رول آف لا ہو, ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ون آف دا کوسچنز بفور یو میں نے یہی سجیسٹ کیا کہ ہمیں جو حال ہی میں ہمارا انٹرنل سیکیورٹی کا اور دہشت گردی کے حوالے سے فیصلے کیے گئے, کروائے گئے, جو بھی ہے جو لیے گئے تھے, ان پہ perhaps it is time for an in-camera internal review. The lady in the second. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بطور فارن منسٹر امریکہ کے 2 دورے کیے ہیں, تو جو سازشی بیانیہ ہے جو کہ ایکس پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ رجیم چینج میں امریکہ کا کردار ہے,
تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب امریکہ کے وزٹس کیے ہیں تو ان تمام جو باتیں ہوئی ہیں اس کا پاکستان کے ریلیشن پہ یا پاکستان امریکہ ریلیشن پہ کچھ اثر پڑا ہے، کوئی نیگیٹو؟ جہاں تک خان صاحب کا امریکی سازش کا بیان ہے، میں آپ کو یاد دلواتا چلوں کہ اب خان صاحب خود مانتا ہے کہ یہ چیز اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یو ٹرن لے چکا ہے، تو ہمیں بھی پھر اس ایشو کو میرے خیال میں چھوڑنا ہی چاہیے. جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں، پاکستان کا اور امریکہ کے تعلقات ایک تاریخی تعلقات رہے ہیں، اور ہم نے اپنا کوشش کیا ہے کہ ان تعلقات میں بہتری آئے تاکہ ہمارے عوام کو فائدہ پہنچایا جائے. تو شکر الحمدللہ اسی سمت میں ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے ہم اسی ڈائریکشن میں چلیں گے. جی آپ. تھینک یو ویری مچ فارن منسٹر. میرا نام مظہر ہے، میں پی این این سے ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. ابھی آپ نے کہا کہ فارن منسٹر کا کوئی رول نہیں ہے آرمی چیف کی تقرری میں. آئی ایگری ود یو سر، بٹ ایز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اکنامک سچویشن آف دا کنٹری، اور آپ نے کہا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، جبکہ سر انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر روز پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 5 سے 10% بڑھ رہا ہے، اور اس وقت ہم 75% پہ کھڑے ہیں. یور ٹیک پلیز. میں نے بالکل نو پلیز ون کوسچن ایٹ اے ٹائم. جہاں تک ڈیفالٹ کے سوال ہے، میں نے بالکل یہ کہا کہ دنیا کی تاریخ میں ہم پہلے ملک ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیفالٹ میں دکھیلا تھا، اور اس ڈیفالٹ سے ہم نے اپنے آپ کو بچا دیا، پاکستان کو بچا دیا. تاریخی کامیابی ہے. ساتھ ساتھ ایک قدرتی آفت آیا جس کے نتیجے میں پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا ہے. 10% آف آر جی ڈی پی کو نقصان ہوا ہے. اس کا بھی آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ بٹ آئی امیجن کہ اس کے بھی معیشت پہ اثرات ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جب سے بارش شروع ہوا، میں بار بار جب بھی آپ سے، دنیا کی پریس سے، جس سے میں بھی بات کرتا ہوں، میں اس بات پہ ایمفسائز کرتا ہوں کہ یہ قدرتی آفت جو ہے وہ ابھی تک چل رہے ہیں کچھ لوگوں کے لیے، کچھ اسلام ہے. یہ نمبر 1 ہمارا پرائیورٹی صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنا چاہیے. انسانیت کا تو یہ مطالبہ، humanity demands that we help those who've been affected by the floods. But if we don't help those who've been affected by the floods, this will have catastrophic impacts for our economy. اور ہمیں بالکل ہی ہمارے اوپر ہے اب کہ ہم اس کرائسس کو ایک موقع میں تبدیل کریں. اس میں جب ہم لوگوں کے گھر کو بنائیں گے، ان کی لوکل اکانومی کا فائدہ ہوگا. یہ سڑکیں کو پھر سے ہم بنائیں گے، یہ اریگیشن کا انفراسٹرکچر کو بنائیں گے، اس میں بھی وہاں کی معیشت کو فائدہ ہوگا. ہم اپنا پورا کوشش کریں گے کہ اگلی فصل کو، اسی جو آپ لوگ لگا رہے ہیں اپنا ویٹ، کہ ان کو وہ جہاں لگا سکتے ہیں ان کو فائدہ دیا جائے، کہ اس کا پورا ہمارا فوکس اس پہ ہو. یا ہم آپس پہ سیاست کھیلتے رہیں گے. آپس میں اگر ہم سیاست کھیلتے رہتے ہیں تو اس کا نقصان پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے گا. We are coming towards the end of our press briefing. One question on that side. Last picture. تھینک یو سر. سید فیصل علی. میں پوچھنا چاہوں گا پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے. آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے 5 سالوں بعد جو اکنامک کوارڈینیشن ہے ایران کے ساتھ اس کو ریزیوم کیا. تو یہ جو عرصہ گزرا اس میں کیا وجہ تھی کہ یہ گیس پائپ لائن پاکستان کی جانب سے اس پر کام نہیں ہو سکا؟ اب کیونکہ گزشتہ حکومت کہتی رہی، ندیم افضل چند صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ امریکہ کی سخت پریشر تھا ہمارے اوپر. تو اب جب آپ کی 5 سال بعد بات ہوئی ہے تو کیا گیس پائپ لائن کا معاملہ بھی آپ نے ڈسکس کیا ہے اور اس پر کیا پروگریس ایکسپیکٹڈ ہے؟ پاکستان اور ایران کے ہمارا تعلقات ہے، ہمارا ہسٹری ہے، ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے. اور ان ون آف مائی ارلیئر جو ٹورس تھا، مجھے یہ موقع ملا کہ میں پاکستان کا نمائندگی بطور وزیر خارجہ اپنا دورہ میں وہاں کروں، اور بہت سے ایریاز پہ ہم نے اپنے جو کوآپریشن ہے، جو اکنامک پوٹینشل ہے اضافہ کرنے میں، اس میں بات بھی کی. نہ صرف بات کی مگر عملی طور پہ جو ہمارا جوائنٹ اکنامک کاؤنسل ہے
جو 5 سال کے لیے ان کا ہمارا ملاقات ہی نہیں ہو چکا تھا، ان کے آفیشلی ڈیلیگیشنز آ کے وہ ملاقات کا سلسلہ شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا پیشکش ہوا ہے ہمارا آپس کے جو تعلقات ہیں. جہاں تک ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، میں نے اپنا ہر انٹریکشن میں اور ہر انگیجمنٹ کے ساتھ اس بات پہ زور دیا ہے کہ جتنا جلدی JCPOA کے مسئلے حل کیا جائے. تو بہت ایسے مواقع ہیں جو نہ صرف پاکستان کو فائدہ، ایران کے عوام کو فائدہ پہنچائیں گے، ایران کی معیشت کو فائدہ پہنچائیں گے، مگر ہماری پوری ریجن اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ پوری دنیا اپنا کردار ادا کریں گے کہ اس ملک یہ مسئلہ جو ہے کہ نہ کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے، لیکن یہ ایک نتیجے کی طرف چلے جائیں. تھینک یو ویری مچ فرام ARY نیوز. میرا ایک سوال ہے، آپ نے خارجہ پالیسی کی بات کی. اگر ماضی میں دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ جو ہماری خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر ہماری آگے چلتی رہتی ہے. چائنا ہے، رشیا ہے. سابق پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ کہا کہ جب میں روس سے واپس آیا تو میرے معاملات خراب ہوئے. اب یہ بتائیں کہ روس کے ساتھ ہمارے کس قسم کے تعلقات ہیں، امریکہ کو اس کی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے، چائنا کے ساتھ بھی کیونکہ ان کے بھی کنفلکٹ چل رہے ہیں تینوں کے درمیان. سیکنڈلی یہ بتا دیں کہ ارشد شریف شہید کے معاملے پر حکومت پاکستان نے کینیا حکومت سے رپورٹ مانگی تھی، کیا اب تک وہ رپورٹ آ چکی ہے تو اس میں کیا ہے؟ کائنڈلی وہ بھی ڈیٹیل شیئر کر دیں. تھینک یو. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے کہ جب سے وہ امریکہ کا دورہ کیا ہے تب سے حالات خراب ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو سلیکٹ کر کے زبردستی بنایا اور اس ملک کی سیاست پہ مسلط کیا گیا، تب سے کافی مشکلات پیدا کیے گئے. جہاں تک اس کا اپنا روس کا دورہ ہے، جب اب وہ خود مکر چکا ہے اور کہہ چکا ہے کہ امریکہ کا جو سازش ہے وہ ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اب یو ٹرن لے چکا ہے، تو شاید پھر وہ روس کا مسئلہ بھی اس حوالے سے کم ہو. ہمارا شکر الحمدللہ پازیٹیو انگیجمنٹ رہا ہے سارے ممالک کے ساتھ ساتھ. جیسے میں نے آپ کو کہا ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک اور مڈل ایسٹ تک، اور اس میں آف کورس چاہے وہ وزیر خارجہ لیبروف کے ساتھ ہو یا ہمارا وزیر اعظم کا صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہو SCO کے سائڈ لائنز پہ، وہ میرے خیال میں بہت پازیٹیو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان ہر جگہ اور ہر فورم پہ یہ بات چیت کرتی ہے. ہمارا یہ موقف ہوتا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو. ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کو اختیار کرتے ہوئے دنیا کو امن کی طرف پھرنا چاہیے، تاکہ ہم جو مسئلے ہیں دنیا میں، کووڈ کے، موسمی تبدیلی کے، معاشی حالات کے، ان کو ہم سب مل کے مقابلہ کر سکیں. جہاں تک ارشد شریف شہید کا معاملہ ہے، میں ایک بار پھر اس قتل پہ نہ صرف مزاحمت کرتا ہوں، مگر یہ میرا خیال میں پوری قوم کے لیے بہت ہی مشکل موقع تھا کہ ارشد شریف صاحب کا ایک سٹیچر تھا. ہمارا میڈیا میں ایک عادت پڑ گیا تھا کہ جس طریقے سے ہم ارشد شریف شہید کے ٹیلی ویژن شوز کو، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے تو ضرور تھے. اور یہ ایک بہت ہی ٹرامیٹک ایک انسیڈنٹ رہا ہے پورا پاکستان کے لیے. ہمارا کوشش رہا ہے کہ یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ اس پہ کوئی سیاست نہیں کیا جائے. جہاں تک وزیر خارجہ اور منسٹری آف فارن افیئرس کا کردار ہے، اب میں اپنا پورا ٹیم کو، میرا FS سے لے کے یہاں کے میرے افریقن ڈیسک سے لے کے وہاں جو ہمارا کینیا میں ایمبیسڈر صاحبہ ہے، ان کا جو کردار ہے اس پورا پروسیس میں، وہ بہت، اس کو میں کمپلیمنٹ بھی کرنا چاہوں گا. اور ہر مشکل میں اور ہر ایشو پہ وہ انوالو رہے ہیں، پوسٹ مارٹم سے لے کے ان کا باڈی کو واپس لے آنے تک، اور جو بھی منسٹری آف فارن افیئرس کے کام رہا ہے، اس سے ایک سیریسنس کے ساتھ، ایک سنسیئرٹی کے ساتھ جو بھی ہمارا کردار ہے وہ جاری رہا ہے. اب
میرا خیال میں کہ جو انویسٹیگیشن کا سلسلہ ہے اور ان کے بارے میں جو بھی آپ کے سوال ہوں گے وہ انٹیریئر منسٹری سے، جہاں انویسٹیگیشن ٹیم بھی وہاں گیا ہے، وزیر اعظم بھی ان کے لیڈرشپ کے ساتھ انگیج رکھا ہے کہ ان کا بھی انویسٹیگیشن اور ہمارا کا انویسٹیگیشن بھی۔ شکریہ، تھینک یو۔ بلاول صاحب، میرا ایک کوشچن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ہے اور ایک کوشچن وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہے۔ تو وزیر خارجہ صاحب سے میں پہلے بات کر لیتا ہوں کیونکہ چیئرمین صاحب بڑے ہیں، اس لیے بعد میں ان سے بات کرتا ہوں۔ بلاول صاحب، یہ بتائیے کہ افغانستان کے حوالے سے آپ نے کافی ساری باتیں کی اور ہم دیکھتے رہے کہ ان کیمرہ پارلیمنٹ کے سیشن بھی ہوتے رہے، اس میں آپ کی انپٹ کا بھی ہمیں پتہ لگتا رہا۔ آپ پرسنلی سمجھتے ہیں بطور وزیر خارجہ کہ افغانستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر ہم مذاکرات ہی کریں گے یا ٹی ٹی پی کے معاملے کا حل ٹی ٹی پی سے جنگ ہی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں۔ اور جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ ہمیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تو بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے، ساری طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جو پولیٹیکل ٹرم آئی ہے پاکستان کے اندر، اس میں ہمیں ایسا لگا کہ جہاں پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی، ایک تو آرمی چیف کی معاملے نے ہائی جیک کر لیا جو کہ غیر ضروری تھا۔ تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یہ فوج کی رول اور اس کی اپائنٹمنٹ اور اس کی اہمیت سے نکل کر نیشنل لیول پہ جو نیشنل ایشوز ہیں، ریئل ایشوز، ان کو لانے میں کب ہمیں متحرک نظر آئے گا؟ تھینک یو۔ آپ کے ٹی ٹی پی کی یا دہشت گردی کی معاملہ ہے، I never think it is as easy as simply black and white کہ یا جنگ ہوگا یا مذاکرات ہوگا۔ تو it's not a question. I would say کہ بالکل میرا ایک مختلف اپروچ رہا ہے اس ایشو پہ، خاص طور پہ چند ایسے فیصلے جو ہمارے آنے سے پہلے حکومت نے کیے تھے، اس پہ میرا پبلکلی بھی ایک موقف رہا ہے۔